لب پر قرآن ہے، یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے۔ علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اولی القدر العظیم، اما بعد۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور رمضان کی عبادات میں سے ایک اہم عبادت زکوٰۃ بھی ہے۔ اگرچہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے اس معنی میں ہے کہ رمضان میں چونکہ ہر نیکی کا اللہ کی طرف سے اجر اضافے کے ساتھ میں ملتا ہے، اس لیے رمضان میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ ویسے زکوٰۃ رمضان کے لیے رمضان کی ضرورت ضروری نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہی اپنے بندوں کی مصلحتوں کو سب سے زیادہ بہتر طور پر جاننے والے ہیں۔ اسلام کے ارکان میں دوسرا رکن زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کے سلسلے میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں۔ اس دنیا میں ایک ٹیکس کا نظام رائج ہے، لیکن یہ بات سمجھ لینا چاہیے اچھی طریقے سے کہ مسلمان کے لیے زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں بلکہ عبادت ہے، اور جب عبادت کا تصور ہوگا تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں ایک فرحت، ایک خوشی اس بات کی ہوگی کہ اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت اور زکوٰۃ کی افادیت اور اس کی مقصدیت کے اعتبار سے ایک بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دو چیزیں زکوٰۃ میں بہت اہمیت والی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ زکوٰۃ کا تعلق آمدنی سے نہیں ہے، آمدنی کتنی ہی ہو، دنیا کے جتنے بھی ٹیکس اور ٹیکس کا نظام ہے حکومتوں کی طرف سے، ان سب میں آمدنی کے اوپر ٹیکس ہے، لیکن ہمارے مذہب میں جو زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے، اس کا تعلق آمدنی سے نہیں بلکہ بچت سے۔ اور بچت کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے سال میں اس کی آمدنی 10 لاکھ روپے کی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کا خرچ بھی 10 لاکھ کا ہے یا 10 لاکھ سے کچھ زائد ہے یا 10 لاکھ کے قریب ہے اور اتنا نہیں ہے کہ وہ نصاب کے بقدر پہنچے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے کہ جس کے پاس مثال کے طور پر 8 ہی لاکھ 6 ہی لاکھ روپے کی سال کی آمدنی ہے، لیکن اس کی ضروریات سے فراغت کے بعد نصاب کے بقدر پیسہ اس کے پاس بچتا ہے۔ پھر خالی بچنا ہی نہیں بلکہ بچت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تمام ضروریات پوری ہونے کے بعد پھر اس کے پاس وہ پیسہ سال بھر بچ جائے تو اب اس کے اوپر اس کے غریب بھائیوں کا حق ہو جاتا ہے، اور اس کو اس میں سے 2.5% جو بچت ہے اس میں سے دینا ہے، آمدنی سے نہیں بلکہ بچت میں سے۔ اور بچت کے بعد اگر 2.5% دیا جائے تو اس کو فرحت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اللہ سے اجر ملنے کی امید پر دیا جائے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نظام میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ زکوٰۃ جتنی 1 لاکھ روپے کی ہے اتنی ہی 1 کروڑ روپے کی بھی ہے، اتنی ہی 50 کروڑ روپے کی بھی ہے، لہذا چوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ 2.5% زکوٰۃ ہے۔ ایک شخص کے پاس اگر بچت سال بھر کے بعد 1 لاکھ روپے کی ہے تو اس کو مثال کے طور پر 2.5% دینا ہے، اور اس 2.5% کا مطلب جو اس کو حساب لگا کر اس کو 2.5% دینا ہے، اسی طریقے سے 1 کروڑ روپے والے کو بھی 2.5% دینا ہے، اور 10 کروڑ روپے والے کو بھی 2.5% دینا ہے، بڑھے گا نہیں۔ دنیا کے دوسرے نظام ٹیکس کا معاملہ یہ ہے کہ ایک حد ہوتی ہے کہ اس حد تک کے مثال کے طور پر 10% دینا ہے، اس کے بعد 20% دینا ہے، اس کے بعد 30% دینا ہے، تو اس میں لوگ چوری چماری کرتے ہیں، اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ نچلی حد میں رہیں، جبکہ زکوٰۃ کے سلسلے میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، چوری چماری کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام نے زکوٰۃ کا نظام ایک ایسا نظام رکھا ہے کہ جس میں ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی ہر طرح سے مدد کر سکتا ہے، اس کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے، اور اسلام کا یہ نظام ہے زکوٰۃ ایک ایسا ہے کہ جس کو دنیا کے سارے دانشوروں نے، ساری عقل والوں نے، سارے علم والوں نے، ساری صلاحیت والوں نے تسلیم کیا ہے، اور اس بات کو ساتھ میں تسلیم کیا ہے کہ اگر مسلمان صاحب نصاب، صاحب حیثیت لوگ واجب زکوٰۃ پوری ایمانداری اور ایمان کے ساتھ، انصاف کے ساتھ
حساب لگا کر خود ادا کریں تو مسلمانوں میں غربت اور افلاس کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا، اور پھر مسلمان کو کسی دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے مسلمانوں کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے، اور رمضان کے اس مبارک مہینے میں خاص طور سے اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ جتنے بھی صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں گے، اور اللہ کی طرف سے اس کی ضمانت اور گارنٹی یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالا ہوا مال جو بقیہ مال بچتا ہے، یعنی 2.5% نکالنے کے بعد جو 97.5% ہوتا ہے، وہ پاک اور مکمل پاکی کے ساتھ میں ہوتا ہے، اور اس کی تحفظ کی اللہ کی طرف سے ضمانت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائیں کہ ہم زکوٰۃ کو اس کے واجب طریقے پر ادا کریں۔